اللہ تعالیٰ نے انسان میں نفس بھی رکھا ہے اور انسان کو عقل بھی دی ہے، اور تمام مخلوقات میں اسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ عقل اور خواہشات، ان دونوں کے بیچ میں انسان کی زندگی ہے۔ اپنے نفس کو، اپنے معاملات کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم کیا ہے۔ کسی انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے، ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ نہیں کرنا۔ آج نوجوانوں کے چہروں سے رونقیں کیوں جا رہی ہیں؟ ہمیں اگر کوئی مشورہ بھی دیتا ہے تو ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پر توبہ کریں۔ میں جب موبائل اٹھاؤں گا کوئی نہ کوئی فلم دیکھنا شروع کر دوں۔ صحیح طور پر توبہ کیا ہے؟ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں ایک گناہ کرتا تھا، جب میں نے آپ کے بتائے ہوئے یہ 3 کام کرنے شروع کیے، الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ اب میرا دھیان بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ انسان اللہ رب ذوالجلال کی ایک بہترین مخلوق، اور تمام مخلوقات میں اسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ اہمیت والی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نفس بھی رکھا ہے اور انسان کو عقل بھی دی ہے، یعنی انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں اور انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اگر انسان کی خواہشات سوچنے سمجھنے پر غالب آ جائیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی عقل تمام خواہشات پر غالب آ جائے تو وہ بہت زیادہ فلسفی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے عقل اور خواہشات، ان دونوں کے بیچ میں انسان کی زندگی ہے۔ جب اس نے زندگی گزارنی ہے، اپنے نفس کو، اپنے معاملات کو پیش نظر رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے، گناہ کی طرف جائے، وہ کبھی موبائل میں گناہ کرتا ہے، کبھی باہر نکل کے گناہ کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، اس کا دل کہہ رہا ہے اندر سے کہ یہ گناہ کرو، مگر ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ نہیں کرنا۔ اب امتحان ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑتا ہے یا اللہ کے حکم کو چھوڑتا۔ جس نے اپنے آپ کو بیلنس کر لیا، اس وقت اللہ کے حکم کو مد نظر رکھا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر غالب کر دیا، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آج نوجوانوں کے چہروں سے رونقیں کیوں جا رہی ہیں؟ کیوں رونقیں ختم ہو رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ نفس اتنا زیادہ قوی ہو چکا ہے کہ کسی کی بات، کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ہمیں اگر کوئی مشورہ بھی دیتا ہے تو ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ اگر ایسی کیفیت کسی کے بھی اندر ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، گڑ گڑا کے اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کو نیکی کی راہ میں چلنے میں استقامت دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، اکثر نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم ایک دن کام کرتے ہیں کہ ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، 1-2 دن صحیح رہتے ہیں، اس کے بعد پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، 1-2 دن ہم صحیح ہوتے ہیں، پھر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں کریں کہ پھر ہم دوبارہ گناہ ہو جائے گا ہم سے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک وہ صحیح توبہ کی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پر توبہ کریں۔ صحیح طور پر توبہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، استغفار کریں، اور پھر ان تمام وسائل کو بھی چھوڑ دیں کہ جو اللہ کی راہ سے دور لے جانے والے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص گناہ کرتا ہے موبائل کے ذریعے، اور اس کو پتا ہے کہ میں جب موبائل اٹھاؤں گا، ریلز دیکھوں گا، پھر گناہ شروع کر دوں گا، میں جب موبائل اٹھاؤں گا کوئی نہ کوئی فلم دیکھنا شروع کر دوں گا۔ تو اب کیا کرے گا؟ وہ توبہ کرے، ساتھ میں موبائل کا استعمال بھی چھوڑے، کیونکہ یہ وہ ٹریگر ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس کو اس گناہ کی طرف کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ وہ موبائل کا استعمال ختم کر دے یا کم کر دے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ جب ہم اپنے آپ پر کام ہی نہیں کرتے،
یہ اس کا سوال ہم سے ہونا ہے کہ یہ جسم اللہ کی امانت تھی، یہ روح اللہ کی امانت تھی، اے بندے تم نے اس روح کو اس کے لیے پاک اور صاف کیوں نہیں رکھا، اس جسم کے دین کے کام کے لیے توانا کیوں نہیں کیا، اللہ کی عبادت کے لیے صرف کیوں نہیں کیا۔ یہ بات ہے کہ اگر کسی کو پریشانی ہے، کوئی مشکلات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جو اسے گناہ کی طرف لے کے جاتے۔ میں نے ایک مثال دی، اب دیکھنے والے سننے والے جو بھی نوجوان ہیں اگر کہیں کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اپنے معاملے کے اوپر اس مثال کو فٹ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اور پھر ان تمام وسیلوں کو چھوڑ کر، یعنی جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان سارے کاموں کو چھوڑے اور پھر نیک کاموں میں اپنے وقت کو لگائے۔ یہ 3 کام کر لے، اس کی زندگی سدھر جائے گی، زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ میں ایک گناہ کرتا تھا، اور جب بھی میں تنہائی میں ہوتا تھا میں اس گناہ میں مشغول رہتا تھا۔ جب میں نے آپ کے بتائے ہوئے یہ 3 کام کرنے شروع کیے، الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ اب میرا دھیان بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ پہلے میں خالی ہوتا تھا موبائل استعمال کرتا تھا، پہلے میں خالی ہوتا تھا فلمیں دیکھتا تھا، مگر اب میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ بھی فارغ نہیں ملتا کہ میں اپنے گناہ کے بارے میں سوچوں۔ تو پھر آپ دیکھیں جب انسان نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے بھی اس کی مدد کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے۔ میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ ضرور بضرور اپنا خیال رکھیں، اپنی ظاہری صحت کا اور اپنی باطنی صحت کا۔ آپ دین کا کام کریں، اللہ رب ذوالجلال آپ کے سارے کام پورے کر دے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں۔